बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मोहतरम नाजरीन, लड़कों और लड़कियों के चंद नाम जहां बच्चों को बदनसीबी और बदकिस्मती की दलदल में धकेलते हैं, जिनके बारे में पिछली वीडियोस में बयान किया गया था, वहीं कुछ ऐसे बबरकत और ख़ूबसूरत नाम भी हैं कि जिन बच्चों के ये नाम रखे जाते हैं उन पर ताहयात अल्लाह तबारक व तआला की ख़ास रहमतें और बरकतें नाजिल होती रहती हैं। आज की इस वीडियो में सहाबाए कराम रिज़वानुल्लाह अलैहिम अजमईन के ऐसे बेहतरीन नायाब और कीमती नाम पेश किए जाएंगे जो इंशाअल्लाह आपने पहले नहीं सुने होंगे, या अगर सुने भी हैं तो उनकी फजीलतों से बेखबर होंगे और आपके करीब में भी किसी बच्चे के वो नाम नहीं होंगे। सबसे पहला नाम जो पेश किया जा रहा है वो ऐसे खादम रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का है कि जिन्होंने 10 साल तक नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत की। वो फरमाते हैं कि इस दौरान ना कभी नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उन्हें डांटा और ना ही कभी मारा, बल्कि हमेशा उन्हें प्यार से समझाया। वो खुश नसीब साहबी हैं जनाब हज़रत अनस रज़ी अल्लाह ताला अन्हो, कि जिनको अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने दुआ दी तो फिर अल्लाह तबारक व तआला ने उनको 100 बेटे अता फ़रमाए। सुबहान अल्लाह। यहाँ देखें कि अनस रज़ी अल्लाह ताला अन्हो को अल्लाह के नबी की ये दुआ है कि अल्लाह तबारक व तआला ने उन्हें 100 बेटे अता फ़रमाए। इसका मतलब अनस नाम के लड़के कभी बे औलाद नहीं होंगे। इस मुबारक नाम की बरकत से अल्लाह तबारक व तआला कभी मायूस नहीं रखेंगे। उनकी औलाद में, जान में, मालो दौलत में, गर्ज़ ज़िंदगी के तमाम मामलात में अल्लाह तबारक व तआला की जानिब से आसानियाँ होंगी। लिहाजा अनस नाम बहुत ही प्यारा नाम है। दूसरा छोटा सा नाम है जो नहायत ही बबरकत है और वो है हसन। माशाअल्लाह, इस नाम का मतलब है प्यार व मोहब्बत, खूबसूरती की इंतहा। कहा जाता है कि जब नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हज़रत अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हो को बच्चों के नाम हसन और हुसैन बतलाए तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि ये दो नाम ऐसे हैं कि आज से पहले कभी किसी ने नहीं रखे, हसन और हुसैन। यहाँ ये बात भी जान लीजिए कि अगर इन दोनों नामों को इकट्ठा किया जाए तो हसनैन का लफ्ज़ बनता है और ये बहुत ही कीमती लफ्ज़ है, यानी दोनों नूरों का इकट्ठा एक साथ पुकारना। तो अगर कोई मुसलमान नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से, आपकी आल पाक से मोहब्बत और अकीदत का मामला रखता है तो यकीनन वो जब भी कोई नेक कारोबार शुरू करेगा या किसी मस्जिद की तामीर का इरादा करेगा या कोई कंपनी वगैरह बनाएगा तो हसनैन से बढ़कर प्यारा नाम इस दुनिया में कोई नहीं। इस तरह से अपने बच्चों के लिए भी हसनैन नाम रखना बहुत ही अफजल और कीमती है। तीसरे नंबर पर जो नाम पेश कर रहे हैं वो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के एक ऐसे सहाबी का है कि जो हुस्न व जमाल में भी अहले मक्का में सबसे आगे थे और नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उन्हें अल्लाह तबारक व तआला से दुआ करके अहले ईमान में शामिल किया था। उनका मुबारक नाम है दहिया कल्बी। ये मक्का के इंतहाई हसीन व जमील नौजवान हैं और अपने कबीले के सरदार थे। कैसर रोम की जानिब नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की दावत का ख़त हज़रत दहिया कल्बी लेकर गए। हज़रत जिब्राईल अमीन जब भी इंसानी शक्ल में नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास तशरीफ़ लाते तो हज़रत दहिया कल्बी के रूप में आते थे। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पहचान लेते कि अब जिब्राईल अमीन दहिया कल्बी की सूरत में मेरे सामने तशरीफ़ फरमा है। इस लफ्ज़ दहिया का मैनी भी यही है, कौम का सरदार। लिहाजा जिस बच्चे का ये नाम होगा तो इंशाअल्लाह उसकी शख्सियत में सरदारी, बुज़ुर्गी और इज़्ज़त वाला अंसर नुमायाँ होगा। लिहाजा दहिया नाम भी बहुत ही प्यारा और रहमत व बरकतों वाला नाम है। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के एक और सहाबी का नाम है मल्हान, जिन्होंने रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सोबत से खूब फ़ायदा उठाया। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के तमाम सहाबा जो नीयत और किरदार में, अमाल में
اپنی مثال آپ ہیں، لہٰذا ہر ایک صحابی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی منفرد شخصیت تھی، منفرد کردار تھا۔ ملعان کا لفظی مطلب ہے نمکین۔ جان لیجئے کہ جس طرح نمک کے بغیر کھانوں کا کچھ ذائقہ نہیں، اس طرح نبی کے صحابی ملعان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بغیر صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کی مجلس کا لطف کم پڑ جاتا۔ لہٰذا ملعان ایسے صحابی تھے کہ جس مجلس میں ہوتے اس مجلس کو 4 چاند لگ جاتے، سنتے جائیے اور جھومتے جائیے۔ لیکن یہ سب اسی وقت ممکن ہو سکتا ہے جب آپ دین کی جانب توجہ دیں، علماء کرام کی صحبت اختیار کریں۔ ملعان نام سے ہی ملتا جلتا ایک اور پیارا نام ہے حیان، مطلب ہے زندگی والا، صحت والا، ہمت والا، بہادر، اللہ کے دین کے لیے اپنی ساری قوت استعمال کرنے والا، اپنی جان لگانے والا۔ اور جان لیجئے کہ یہ بھی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ایک پیارے صحابی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا نام مبارک ہے۔ حیان نام رکھیں۔ جان لیجئے کہ اس ویڈیو میں جتنے بھی نام بیان کیے جا رہے ہیں یہ پیارے پیارے اور نہایت فضیلتوں والے صحابہ کرام رضوان اللہ عنہم اجمعین کے ہیں۔ ان میں سے کوئی سا بھی نام اپنے بچوں کا رکھیں، انشاءاللہ تبارک و تعالیٰ ان ناموں کی برکت سے مرنے کے بعد بھی ثواب اور اعمال کا سلسلہ جاری و ساری رہے گا، کیونکہ آپ صحابہ کے نام زندہ کر رہے ہیں، ان ہستیوں کے نام زندہ کر رہے ہیں جنہوں نے دن رات اسلام کی خدمت کی اور دین کو پوری دنیا تک پھیلانے کے لیے اپنی جانوں کی بھی پرواہ نہیں کی۔ آپ ان ہستیوں کے ناموں کو زندہ کر رہے ہیں کہ جن کا نام میرے اور آپ کے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زبان اقدس پر بار بار آتا تھا۔ یہ وہ نام ہیں جنہیں نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے عزت دی ہے، مرتبہ دیا ہے، مقام دیا ہے، اور ان کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی دعائیں ملی ہیں۔ تو ان ناموں کی برکت سے ہمارے بچوں پر رحمتیں، برکتیں کیوں نازل نہیں ہوں گی۔ آئیے اگلا نام جانتے ہیں جو ہے قیس یا محمد قیس۔ ماشاءاللہ بہت ہی پیارا اور خوبصورت نام ہے۔ یہ وہ صحابی ہیں جو دوسرے صحابہ کو دین کی باتیں بڑے لطیف اور پرکیف انداز میں سنایا کرتے تھے۔ آپ بتائیے کہ کیسر نام اچھا ہے یا قیس؟ یقیناً قیس میرے آقا کے ہونٹوں سے عزت و احترام کے ساتھ جاری ہوتا تھا، تو کیوں نہ یہ نام رکھیں، کیسر کو پیچھے کریں اور قیس کو آگے کریں۔ ایک اور پیارے صحابی کا نام ہے عفیف رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ اس کا مطلب پاک دامن، اور اسی کے مناسبت سے بچی کے لیے نام عفیفہ بھی بہترین نام ہے۔ تو عفیفہ نام کا مطلب بنا پاک دامن عورت۔ اسی طرح سے ایک نام ہے ہانی۔ جان لیجئے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے 13 صحابیوں کا نام ہانی تھا۔ اس کا مطلب ہے مبارکباد، خوشگوار زندگی، خوشخبری دینے والا، خوشی دینے والا اور محبت دینے والا۔ تو اس نام کے ساتھ محمد کا اضافہ کر سکتے ہیں، یعنی محمد ہانی۔ بہت خوبصورت اور مختصر نام ہے۔ اگلا نام ہے اسیرم، اور اس نام کا مطلب بہادر، دلیر۔ یہ واحد وہ صحابی ہیں کہ جنہوں نے ایک نماز بھی نہیں پڑھی، لیکن اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ یہ جنتی ہیں۔ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم غزوہ بدر کی تیاری میں مصروف تھے کہ اسیرم نامی ایک حبشی غلام نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے، اسلام قبول کیا۔ اسلام قبول کرتے ہی جنگ میں جا کر شریک ہوئے۔ انتہائی دلیری اور بہادری سے کئی مشرکوں کو جہنم واصل کرتے ہوئے خود بھی جامع شہادت نوش کر لیا۔ ایک بھی نماز ادا نہیں کی، لیکن نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اس کی روح جنت میں حوروں کے مابین پہنچ چکی ہے۔ اس کے بدن کی خوشبو سے حوریں اپنے آنچل معطر کر رہی ہیں۔ یہ واحد ایسے صحابی ہیں کہ جن کے بارے میں اکثر لوگ سوال بھیجتے ہیں کہ وہ کون سے صحابی ہیں کہ جنہوں نے ایک بھی نماز نہیں پڑھی پھر بھی جنت میں جائیں گے۔ تو اسیرم نام ضرور اپنے بچوں کا رکھیں۔ اسی طرح سے ایک نام ہے منہال۔ جان لیجئے کہ یہ نام بھی نہایت ہی خوبصورت ہے۔ اس نام کا مطلب پانی کے چشمے سے ہے، یعنی لوگوں کو سیراب کرنے والا، لوگوں کو بہت زیادہ دینے والا، یعنی بے انتہا سخاوت کرنے والا۔ انشاءاللہ اس نام کی برکت سے
بچے کے اندر سخاوت کی کیفیت ہوگی اور اس کی یہ سخاوت پوری دنیا کے لیے ہوگی۔ اگلا نام ہے عکاشہ۔ جان لیجئے کہ ایک روز نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنے صحابہ کی مجلس میں تشریف فرما تھے تو فرمایا کہ میری امت میں سے 70,000 لوگ بغیر حساب و کتاب کے جنت میں جائیں گے۔ حضرت عکاشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فوراً کھڑے ہوئے اور عرض کی، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، میرے لیے دعا فرما دیں کہ میں ان میں شامل ہو جاؤں۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ تجھے اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان میں شامل فرما دیا ہے۔ اس کے بعد ایک دوسرے صحابی کھڑے ہوئے اور یہی بات انہوں نے بھی عرض کی، لیکن نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ عکاشہ تجھ پر سبقت لے گیا۔ سبحان اللہ، کیسا برکت والا نام ہے عکاشہ۔ یہ بھی لڑکے کا نام ہے۔ محترم ناظرین، آپ نے دیکھا کہ اس قدر خوبصورت، منفرد اور برکتوں والے نام ہیں ہمارے صحابہ کرام رضوان اللہ عنہم اجمعین کے، اور کتنی فضیلتیں ہیں ان ناموں کی۔ نام نہاد ماڈرن ناموں کا اختیار کرنے کی بجائے یہ نام تجویز کریں، دنیا میں رحمتیں برکتیں اور آخرت میں رحمتیں اور برکتیں۔ سبحان اللہ، ماشاء اللہ۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے کہ ہمیں دین اسلام کو صحیح طریقے سے سمجھنے اور اس پر عمل کرنے کی طاقت اور توفیق مرحمت فرمائے۔ آمین یا رب العالمین۔